بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 390 حیدرآبادی لہجے میں 90 ہے اصل. باب ما تبطل به الشفعۃ، اس باب کا بیان جس سے شفا باطل ہوتا ہے. سمجھ میں آ جانا. شفا جو ہے ایک کمزور حق ہے، ایک کمزور حق ہے. اس کے شرائط شروع میں ذکر کر دیے گئے ہیں. جیسا ہی اپنا شریک یا خلید یا پڑوسی کچھ بیچے تو 3 طرح سے جو ہے شفے کا حق جتانا پڑتا. نمبر 1 طلب محاسبہ، اچھل کود کرنا. دوسرا جو ہے طلب اشہاد، وہ کیا کرنا رہتا ہے؟ جا کے گواہ بنانا. کہاں پر؟ یا تو بائے کے اوپر یا مشتری کے اوپر یا عقار کے اوپر، اس جگہ پہ جا کے یہ جگہ فلانے فلاں کو بیچی ہے، میں پڑوسی ہوں، حقدار رہوں. اس طرح 2 ہو گئے. تیسرا جو ہے پھر طلب مخاصمہ. کہاں ہوتا ہے وہ طلب خصومت؟ عدالت میں ہوتا ہے. یہ 3 کرنا پڑتا. 3 میں سے سب سے پہلا اگر کوئی چھوڑ دیا وہیں پہ ختم ہو گیا وہیں پہ ختم ہو گیا. سمجھ گئے؟ وہی بتا رہے ہیں آپ. وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْإِشْهَادَ، یا اشہاد بول کر جو ہے ہمارے قدوری والوں سے تھوڑی غلطی ہو گئی. طلب المحاسبت بولنا تھا. کیا بولنا تھا؟ اور جب شفیع نے چھوڑ دیا اشہاد کو، یعنی محاسبت کو. محاسبت مطلب اچھل کود کرنے کا طلب کرنا. حین علم بالبیع، جس وقت کہ انہیں بیع کو جان لیا. وهو يقدر على ذلك، اور وہ اس پر قدرت رکھتا تھا. قدرت رکھتا تھا کا مطلب یہ کہ جیسے انہیں جانا، انہیں محاسبت پر قدرت رکھے. محاسبت پر اگر قدرت نہ رکھے تو پھر اس کا شفا باطل نہیں ہوتا ہے. قدرت نہ رکھے کا مطلب ہے کہ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کو، سوچ رہا میں بول نہیں سک رہا، یا کچھ بھی ایسی پیچیدگی ہے تو الگ بات ہے، اس کی الگ بحث چلے گی. سمجھ گئے؟ اور وہ اس پر قدرت رکھتا تھا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھو، بِأَن لَمْ يَخُذْ أَحَدٌ فَمَهُ، اس طور پر کہ کوئی اس کے منہ کو پکڑ لیا، بولنے نہیں دے رہا یہ بھی قدرت نہیں ہے نا، اس کو بولنا چاہ رہا ہوں کر کے بول نہیں سک رہا، تو اب مجبوری آ گئی. ایسی وقت میں مجبوری آ گئی تو جب بولنے کی قدرت رکھے اس وقت بول دینا میں لیا بول کے. تو یہ طلب محاسبہ سب سے بڑی چیز ہے. جب تک طلب محاسبہ نہیں ہوں گا اس وقت تک شفے کا مطلب ہی نہیں رہتا. سنتے ہی بولنا، بلکہ اس سے پہلے گزر گیا نا، خط میں اگر لکھا ہوا ہے، خط کے آگے جملہ ہے، تو جہاں تک انہیں وہ پڑھنے کے بعد آگے بڑھا تو بھی شفا باطل ہو جاتا. پڑھتے ہی بولنا میں لیا بول کے بدل الشفا، تو اس کا شفا باطل ہو گیا. لِعِرَاضِ یعنی طلبی، اس کے طلب سے اعراض کرنے کی وجہ سے. تو اسی سے اشہاد کا مطلب طلب ہے. اشہاد کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ طلب. وہذا، اور یہ اس لیے ہے کہ اعراض ثابت ہوتا ہے اختیار کی حالت میں. اعراض ثابت ہوتا ہے قدرت کی جو شرط ہے نا، وہ اس لیے ہے. اگر قدرت ہی نہیں ہے تو اس کا اختیار کہاں رہا؟ اختیار نہیں رہا. جیسے منہ کو کوئی پکڑ لیے یا انہیں بول نہیں سک رہا، زبان چل رہی نہیں، ہاں نماز میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. انما يتحقق حالت الاختیار، ثابت ہوتا ہے اختیار کی حالت میں، وہی عند القدرتی، اور وہ قدرت کے ساتھ ہوتا ہے. وكذلك ان اشهد في المجلس، اسی طرح اگر وہ مجلس میں گواہ بنا لیا. ولم يشهد على احد المتبايعين ولا عند العقار، طلب محاسبت تو کر لیا، بیٹھے بیٹھے وہیں بول رہا دیکھو تم لوگ گواہ بنو میں لے لیا. وہ گواہ کہہ کے ہیں میں محاسبت کرا بول کے گواہ بنانا، اور دوسرا اس کے خلاف گواہی بنانے کے لیے جو ہے یا تو بھائی کے پاس جانا یا مشتری کے پاس جانا، یا وہ دونوں نہیں مل سکے تو جگہ کے پاس جانا. کہاں کہاں جانا ہے؟ یا جگہ، دنوں میں سے کوئی ایک. وقد اوضحناہ، ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے فیما تقدم، پہلے والے مسائل میں، وہاں تو یہ سب تفصیل آ چکی ہے. اب آگے دیکھو، آگے دیکھو عجیب قریب مسئلہ. وَإِن صَالَحَ مِن شُفْعَتِهِ عَلَى عِوَضٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، اگر اس نے مصالحت کر لیا اپنے شفا سے کسی عوض پر تو اس کا شفا باطل ہو جاتا ہے اور عوض کو لوٹانا پڑے گا. یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دونوں شریک تھے آپس میں، ایک شریک کیا کرا؟ بیچا. ایک شریک کیا کرا؟ بیچا. بیچتے ہی دوسرا آدمی خریدنے والا ہے، تو شفا کا حق اس کو حاصل ہے نا، شریک کو. اب یہ شفے کا طلب مواصبت بھی کر لیا. کیا کر لیا؟ مواصبت کر لیا، طلب اشاد بھی کر لیا. اب خصومت پہ جانے کا تھا. اس سے پہلے کیا کرا معلوم ہے؟ خریدار بولا کیا تم جو ہے لڑائی جھگڑا کرتے بھائی، میں تم کو کچھ پیسے دیتا ہوں، لے کے خاموش ہو جاؤ. اس کو بولتے ہیں مصالحت کرنا اپنے شفے سے. سمجھ میں آئے گا نا؟ اپنے شفے سے کسی عوض کے بدلے میں مصالحت کر لیا. کسی آیا سمجھ میں؟ عوض کیا؟ تھوڑے پیسے لے لیا، یا جو ہے کچھ کوئی اور چیز لے لیا، یا کچھ جو ہے میں تم کو دے دیتا ہوں تم خاموش ہو جاؤ، انہیں لے کے خاموش ہو گیا. اس کو بولتے ہیں عوض کے عوض کے بدلے میں شفے سے مصالحت کر لینا. تو مصالحہ شفا اس کا ختم ہو گیا، اور عوض بھی نہیں لے سکتا، عوض واپس کرنا.
کیونکہ عوض کس کے بدلے میں لیا انہیں؟ شفے کے حق کے بدلے میں لیا، کوئی چیز کے بدلے میں نہیں لیا نا بھائی. شفا کا حق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو عوض ملے. آیا سمجھ میں؟ شریعت میں عوض کس کا ہوتا ہے؟ کوئی چیز کا ہوتا ہے. صرف ایک ہی جگہ پر جو ہے عوض ہوتا ہے بغیر چیز کے، لیکن وہاں پر وہ حق مقرر ہوتا ہے، وہ ہے قصاص. قصاص کے بدلے میں عوض لے سکتے ہیں، کیونکہ شریعت نے اس کے بدلے میں دیت رکھی ہے. وہ دیت کی جگہ میں انہیں عوض لیتا ہے. اس ایک چیز کے علاوہ کہیں بھی کسی حق کے بدلے میں عوض نہیں لیا جا سکتا. جیسے مثال کے طور پر میرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی گھر بنا رہا، پڑوس میں دوسرے کا گھر ہے. انہیں گھر بنا رہا اپنی جگہ پہ، پڑوسی بولتا 3 فٹ چھوڑ کے بناؤ. وہ بولنے کا اس کو حق ہے، کیونکہ عدالت ایسا قانون بنائی ہے کہ آپ جو ہے اپنا گھر بنائے تو کیا کرنا، 3 فٹ آپ چھوڑنا، 3 فٹ انہیں چھوڑنا. تو 6 فٹ بیچ میں گلی آ جاتی، جو کہ حیدرآباد میں کوئی نہیں چھوڑتا. قانون کیا ہے بھائی؟ 3 فٹ آپ چھوڑنا، 3 فٹ انہیں چھوڑنا، بیچ میں گلی آتی، دونوں کو بھی اچھی ہوا آتی، دونوں کو اچھی روشنی آتی. مقصد وہی ہے نا. تو میرے پاس ایک مسئلہ ایسا آیا تھا کہ ایک آدمی اپنا گھر بنا رہا، پلان ولان ڈال دیا اور جو ہے پلر بھی کھود دیا. کہاں پر؟ پوری زمین پہ 3 فٹ نہیں چھوڑ کے. پڑوسی بولتا 3 فٹ چھوڑو، انہیں بولتا میں نہیں چھوڑتا، میری زمین ہے. یہاں تک کہ پڑوسی کیا کر عدالت کو گیا، جا کے جو ہے کیس لگایا اس کے خلاف. کیس لگایا تو عدالت بلا کے بولی دیکھو بھائی 3 فٹ چھوڑ دو، نہیں تو تمہارا گھر آ کے ہم توڑ دیتے. اب انہیں جو ہے اس کے پاس آیا، بھائی کیوں میرا گھر توڑاتے تم؟ ایسا کرو، جب تک عدالت میں کیس چلے تھے کہ اپنا جو ہے پلارا میں اٹھا دیا، دیوارا میں اٹھا دیا، سب کچھ کر دیا. تو عدالت اب کیا بولتی؟ بھائی ہم تمہارا گھر کیا کریں گے؟ توڑ دیں گے، کیونکہ تم جو ہے خلاف قانون آگے بڑھ کے بنائے. آگے نہیں بڑھے، اپنے گھر میں بنائے، لیکن جو 3 فٹ پیچھے نہیں چھوڑے، ہاں جو قانون کے حساب سے نہیں بنائے. تو اب انہیں جو ہے آ کے بولا بھائی تم ایسا کیوں کرے، ایک کام کرو میں تم کو پیسے دے دیتا ہوں. میں تم کو کیا کرتا ہوں؟ پیسے دے دیتا ہوں. میں جو ہے 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی ہے اتنی زمین جو بند تھی میں تم کو اتنے پیسے دے دیتا ہوں. وہ 3 فٹ کے حساب سے یہاں سے وہاں تک کے کتنے گز بنتا نہیں معلوم، وہ جو ہے میں تم کو پیسے دیتا ہوں، تم لے کے جو ہے خاموش ہو جاؤ. تب ان کو لالچ آ گئی منہ میں. اب جو ٹھیک ہے بول کے نو خاموش تو ہو گئے. اب آگے مسئلہ پوچھ رہے میرے سے کہ لے سکتے کیا، جائز ہے ناجائز ہے؟ میں بولا کس کا عوض ہے وہ؟ نہیں وہ ہوا کا عوض ہے، وہ روشنی کا عوض ہے. روشنی تمہارے باپ کی جاگیر ہے، روشنی کا عوض ہے، ہوا کا عوض ہے. تو کیا کرتے ہیں تم جو ہے جو حق ہے قانون کے مطابق یا تو توڑا دو، یا تو تم نہیں توڑاتے عدالت توڑتی ہو. تم جو دعویٰ کرے کر توڑ دو، یا نہیں توڑتے تو خاموش ہو جاؤ. پیسے تو نہیں لے سکتے. نہیں میں لے لیا وہ پیسے، نہیں وہ روشنی کے عوض میں لے رہا ہوں. میں روشنی میری تھی نا، میری روشنی کم ہو رہی، اس کے بدلے میں پیسہ لے رہا ہوں. میں بولا ایک طریقہ ہے، تم کیا کرو اپنی زمین بھی دے دو تھوڑی، 1 2 4 انچ اس زمین کے پیسے بول کے لے لو. نہیں میں کیسا دوں اپنی زمین، جو اپنی زمین بھی نہیں دینا چاہ رہے، اپنی زمین بھی نہیں دینا چاہ رہے، اس کی زمین پہ انہیں بنا رہا، اس کے پیسے لینا چاہ رہے ہیں. یہ تو زیادتی ہے نا بھائی. تو سمجھ میں آ گیا نا خلاصہ کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز جس کا کوئی عوض نہیں بنتا اس سے آپ عوض نہیں لے سکتے. صرف ایک حق ہے آپ کا. بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، لیکن اس حقوق کا کوئی عوض نہیں بنتا. اس حقوق کا جیسے پڑوسی کو روشنی دینا بھی حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ آپ اپنی دیوار جو اتنی اونچی مت بناؤ کہ دوسرے کی ہوا رک جائے، دوسرے کی روشنی رک جائے. لیکن جو ہے اب دوسرا بنا رہا تو آپ کیا کر رہے معلوم ہے؟ کیونکہ میری روشنی میری ہوا رک رہی ہے لہذا پیسے دو. ایسا تو نہیں کر سکتے. ایسا تو نہیں کر سکتے. انہوں حدیث کو پیش کر رہے جو میرا حق ہے نا، ہے بھائی حق، اس حق کا عوض نہیں ہے. بولا میں اس حق کا عوض نہیں ہے. آپ حق کو ضائع کر دو ٹھیک ہے، نہیں ضائع کرو وہ بھی ٹھیک ہے. آپ اپنا حق مانگ سکتے ہو کہ بھائی میری ہوا نہیں روکنا، میری روشنی نہیں روکنا، حق مانگ سکتے ہو، لیکن اس کا عوض نہیں لے سکتے. صرف ایک ہی ہے ایسا حق جس کا عوض بنتا ہے، وہ ہے قصاص. کیوں؟ کیونکہ شریعت نے خود اس کا عوض مقرر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ دیت ہے. آپ دیت کے بجائے کم بھی لے سکتے، زیادہ بھی لے سکتے. آپ یہی بول سکتے، یعنی وارثین کا جو وارثین مقتول کے جو وارثین ہیں انہوں بول سکتے ہم دیت پر تیار نہیں بھائی، ہم کو 2 دیت ہونا تبھی ہم جو ہے قصاص سے پیچھے ہٹیں گے. وہی بول سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ آپس ہی جو ہے معاہدے کے تحت جو ہوں گا وہ ہوں گا. بڑھ گیا آپ 1 کروڑ ہو گیا کیونکہ سونے کی قیمت بڑھ گئی. آج کل سونا 80,000 کا ہے مانو. 1,000 دینار کتنے ہوتے؟ آیا سمجھ میں؟ اور اگر وہ مصالحت کرتا ہے اپنے شفے سے کسی عوض کے خلاف تو اس کا شفا باطل ہو جاتا ہے اور عوض کو لوٹانا پڑے گا. عوض کو لوٹانا پڑے گا. اس لیے کہ شفے کا حق ایسا حق نہیں ہے جو محل میں ثابت ہو. محل میں ثابت ہو ایسا حق نہیں ہے. حق ہے جیسے چھوڑ دی چلے جاتا، محل میں ثابت رہنے والا حق نہیں ہے، بلکہ وہ مجرد ہے، حق تملک ہے، ملکیت حاصل کرنے کا حق ہے. پیسے کے بدلے میں ملکیت حاصل کرنے کا حق ہے. فلا يصح الاعتياض عنه، اس سے آپ عوض نہیں لے سکتے ہیں. ولا يتعلق اسقاطه بالجائز من الشرط. اچھا، اور تعلق نہیں ہے اس کا ساقط کرنا
کسی جائز شرط سے تو فاسد سے بدرجہ اولا. سمجھ میں آ گیا؟ اور وہ متعلق نہیں ہوتا ہے اس کا ساقط کرنا کسی جائز شرط سے تو فاسد سے بدرجہ اولا. جائز شرط سے مطلب یہ کہ اگر کوئی جائز شرط لگا دے تب بھی جو ہے شفا اس سے معلق نہیں رہتا. جائز شرط کا مطلب کیا ہے؟ جائز شرط یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہے اب یہ دونوں کا مسئلہ تھا نا، تو انہیں یہ بولا کہ بھائی میں ایک ایسی شرط لگاتا ہوں، اس شرط پہ میں جو ہے کیا کروں گا، شفا نہیں لوں گا. وہ شرط لگانا بھی غلط ہے. کون سی شرط ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ بھائی مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، مجھے کوئی، یہ جائز شرط ہے نا بھائی، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا ہے کوئی بھی آدمی. لیکن اگر تکلیف دے دیا، انہیں تکلیف دے دیا تو جو ہے میں دوبارہ اب شفا لوں گا، اب نہیں بول سکتا. سمجھ میں آ گیا؟ جائز شرط لگاتے ہی وہ شرط ٹھیک تھی، لیکن وہ شرط سے فرق نہیں پڑتا شفے میں، انہیں شفا حوالے کر دیا مانا جاتا ہے. پھر اگر تکلیف ہو رہی اب میں شفا لوں گا، اب نہیں بول سکتا. آیا سمجھ میں؟ تکلیف نہ دو بولنا جائز شرط تھی، لیکن وہ جائز شرط سے شفے میں فرق نہیں پڑتا. شفے میں کسی طرح کی شرط سے فرق ہی نہیں پڑتا، چاہے آپ شرط جائز لگاؤ چاہے نہ جائز لگاؤ. عوض لینا ناجائز شرط ہے، تو عوض لیے تو وہ عوض واپس کرنا ہے، لیکن اس شرط سے شفے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آیا سمجھ میں؟ شفا چھوڑ دیے تو اور متعلق نہیں ہوتا وہ اس کا ساقط کرنا جائز شرط سے تو فاسد سے بدرجہ اولا. لہذا شرط باطل ہو جائے گی اور ساقط کرنا صحیح ہو جائے گا، یعنی شفا چھوٹ جائے گا. چاہے شرط کیسی بھی لگائیں آپ، چاہے شرط وہ شرط پہ عمل ہو یا نہ ہو، شفا تو ساقط ہو جائے گا. اگر وہ باطل شرط لگائے ہیں تو وہ شرط واپس کر دینا. اگر عوض لیے ہیں تو بولو، وہ عوض کیا کر دینا ہے؟ دے دینا ہے، واپس نہیں لے سکتے. اسی طرح اگر کسی نے اپنے شفا کو مال کے بدلے میں بیچا، یہ لو شفا کو کیسا بیچتا؟ مثال کے تو یہ دونوں تھے، انہیں شفی تھا، انہیں خرید سکتا تھا نہیں خریدا، لیکن انہیں بولا، دوسرے کو بولا دیکھو میں دعویٰ تو کر دیا لیکن وہ دعویٰ تیرے کو بیچ دیتا ہوں. دعویٰ کیا کرتا ہوں؟ تیرے کو دیتا ہوں، دیکھو ایک 2000 روپے دے دو اور تم یہ لینے کے واسطے دعویٰ کر دو جا کے. تو یہ بیچنے سے سمجھ میں آ گیا نا، چلتا یہ، اس کو حق بیچنا بولتے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ حق بیچنا. جیسے روڈ پہ دکان لگانے کا میرے کو حق ہے، ہمارے باپ کی جگہ نہیں ہے لیکن دکان لگانے کا حق ہے، یہ حق دوسرے کو بیچتے. یہ حق کیا کرتے ہیں؟ تو شریعت میں حق بیچنا کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آج کل جو اگر حق جو ہے چیز کے درجے میں آ گیا تو بیچنے کی اجازت ہے بولتے ہیں فقہا. حق اگر کس کی درجے میں آ گیا، چیز کے درجے میں آ گیا تو اس حق بیچنے کی اجازت ہے. جیسا کہ کتاب کو جو ہے میں چھاپا اور اس کی طباعت کا حق حاصل کیا، سمجھ میں آ گیا نا؟ کتاب چھاپے لیکن اس کی طباعت یعنی دوبارہ چھاپنے کا حق وہ میرا ہے، دوسرا نہیں خرید، دوسرا جو ہے اس کو کیا کر سکتا؟ نہیں چھاپ سکتا. اگر یہ حق میں بیچنا چاہوں کسی کو تو بیچ سکتا ہوں کیونکہ یہ چیز کے درجے میں ہے. آیا سمجھ میں؟ اب یہ حق جو ہے میری اپنی کتاب ہے نا بھائی، میں چھاپنے کا تم کو بیچ سکتا ہوں، میرے کو 1 لاکھ روپے دے دو، اب تم چھاپ لو جتنے دن چاہو اتنے دن. سمجھ آ گیا نا؟ ایسا آج کل کس کو چھاپنا ہے؟ کون پڑھ رہا؟ میرے پاس 2 کتابیں رکھی ہوئی موجود، میں اس واسطے نہیں چھاپ رہا ہوں کہ پڑھنے والے نہیں ہیں. آیا سمجھ میں؟ اب تک 2 کتابیں چھاپے، وہ 2 کتابیں پڑھنے والے بہت ہے دنیا میں، بقیہ 2 کتابیں پڑھنے والے کوئی نہیں ہو کہ نہیں چھاپے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر بیچا اپنا شفا مال کے بدلے میں اسی وجہ سے، بخلاف القیاسی، برخلاف قصاص کے. بخلاف القصاصی بولے تو قصاص ہی ایک ایسا حق ہے جس کے بدلے میں مال لے سکتے ہیں، اس کی زندگی دے کے مال لے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق ثابت ہے، وہ حق ثابت ہے. اسی طرح طلاق اور عتاق کے برخلاف، طلاق اور عتاق میں بھی ہے، طلاق کے بدلے میں آپ کیا لے سکتے ہیں؟ مال لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ فدیے کے درجے میں، قرآن مجید میں اس کا بھی حکم ہے، خلا اعلی مال، طلاق اعلی مال. اسی طرح عتاق لأنه اعتیاد عن ممکن فی المحل، کیونکہ وہ بدلہ ہے محل میں ملکیت کا. طلاق اور عتاق بھی کیا ہے؟ محل میں ملکیت کا بدلہ ہے. آزادی کے بدلے میں کیا لے رہا ہے؟ مال لے رہا مالک، تو وہ ملکیت ہے نا بھائی، غلام کے اوپر اس کی ملکیت حاصل ہے، اس ملکیت کا عوض لے کے آزاد کر رہا بولے تھا، بیچنے کے برابر ہے. نہیں سمجھا؟ ہاں. اسی طرح طلاق میں بھی جو ہے ہمارے عبد الرحمان کو ان کی بیوی کے بزا میں ملکیت حاصل ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ محض در حقیقت کیا تھا؟ ملکیت کا عوض. تو اس کے بدلے میں جو ہے نا کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیسے لے کے اس کو چھوڑ دے رہے ہیں، آزاد کر دے رہے ہیں یا طلاق دے رہے ہیں. بخلاف طلاق اور عتاق کے، اس لیے کہ وہ بدلہ ہے محل میں ملکیت کا. اس کی مثال ہے اذا قال، کس کی مثال ہے؟ شفا کی مثال ہے یہ. ونظیر بولے تو طلاق اور عتاق کی نہیں، شفا کی نظیر. شفا کی نظیر آگے میں بتا رہا ہوں شفا کی نظیر کیا ہوتی ہے. اس کی نظیر یہ ہے کہ جب مخیرہ سے کہ اختارینی بالفن، مخیرہ کس کو بولتے ہیں؟ ایسی عورت کو بولتے ہیں جس کو شوہر نے طلاق کا اختیار دے دیا، اب انہیں بیٹھے بیٹھے اختیار لے لی، انہیں 2 باتوں کا اختیار لے سکتی.
یا تو طلاق کا اختیار لے سکتی یا اس کو شوہر بنانے کا اختیار لے سکتی. اختیار دے دینے کے بعد اس کو ریئلائز ہوا کہ انہیں اگر اختیار کر لی تو میری بیوی نہیں رہتی، اب نکل جاتی انہیں بیوی ہونے سے. کیا ہونے سے نکل جاتی؟ تو اس نکل جانے پر انہیں کیا کر رہا معلوم ہے؟ ایک کام کر، بیوی کو بول رہا ایک کام کر، تو جو ہے مجھے اختیار کر لے، میں جو اختیار دیا اس اختیار کو چھوڑ دے، مجھے شوہر بنا لے، میں 1000 روپے دوں گا. کیا بول رہا؟ انہیں تیار ہو گئی، انہیں تیار ہو گئی، کیا کری؟ شوہر کو اختیار کر لیا اور اپنے اختیار چھوڑ دی، یعنی طلاق کا اختیار چھوڑ دی. تو اختیار چلے جائیں گا، اس کو 1000 روپے بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ اختیار چھوڑنے کا کوئی عوض نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ وہ اختیار چھوڑنے کا کوئی عوض نہیں. شوہر کو عوض تھا طلاق دینے کا، کیونکہ ملکیت تھی، وہ ملکیت حوالے کر کے کیا لے رہا تھا؟ انہیں مان لے رہا تھا. لیکن اس کو جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار چھوڑنے پر کوئی عوض نہیں ہے. انہیں بیچاری ہولی ہو کے کیا بولی؟ ٹھیک ہے 100,000 پیسے دیتے ہوں گے بول کے مان لی. اس کے بعد کیا ہوتا؟ پیسے بھی نہیں ملتے اور انہیں بیوی بن جاتی واپس، جانے پڑی. سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح عنین نے کہا، عنین کس کو بولتے؟ ایسا آدمی بولتے، ایسے آدمی کو عنین بولتے ہیں جس کے پاس آلہ ذکر تو موجود ہے، کام نہیں کر رہا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وہ کام نہیں کر رہا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عنین بولتے ہیں. اور اگر وہ آدمی جس کو مقطوع ذکر ہے، جو مقطوع ذکر ہے تو وہ تو بالکل آگے سے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اس کو مقطوع بولتے ہیں. اب یہاں عنین کا جو ہے بحث چلتی، بیوی جو ہے عدالت میں گئی، بولے کہ ہمارے شوہر صاحب تو کچھ کام کے نہ دام کے، دشمن اناج کے. یہاں تک کہ عدالت جو تحقیق کرنے کے بعد ثابت کری کہ واقعتاً موقع بھی دیتی علاج کرا لو بول کے، تو وہ موقع ہو گیا، سب ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ پوری بحث جو ہے اس میں پڑھنا تھا تو انہوں نے نہیں پڑھے. ان کی بحث جو ہے باب طلاق کے بعد ہے، کتاب طلاق کے بعد ہے، تو وہ نہیں پڑھے. خیر آج کل پڑھاتے بھی نہیں، اور بعض اداروں میں پڑھاتے ہوں گے، ہمارے پاس نہیں پڑھاتے. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا معلوم ہے؟ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے؟ ٹھیک ہے تم کو جو فسخ کا اختیار حاصل ہے بولتی. کس کو بولتی ہے؟ بیوی کو. اب شوہر صاحب بول رہے ہیں، عنین صاحب دیکھو تو فسخ مت کر، میں تیرے کو تھوڑے پیسے دے دیتا ہوں، تو میرے پاس بیوی بن کے رہ جا، کیونکہ اس میں میری بہت بڑی بے عزتی. تو انہیں بولی اب جان دو، ٹھیک ہے اب تو اتنے دن تو گزار لیے، پیسے بھی دیتا بول رہا انہیں، گزار لیں گے. کیا کریں گے؟ گزار لیں گے. گزار لیں گے بولتے فسخ کا حق انہیں ساقط کر دی. تو پیسے نہیں ملنے والے ہیں، کیونکہ جو ہے اس کو جو ہے فسخ کا جو حق ہے اس کا کوئی عوض نہیں ہے. فسخ کا جو حق ہے آیا سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. تو شفیع کی مثالیں یہ دو ہے، شفیع کی مثالیں. اب یہ نظیرہ میں اس کی نظیر میں تو ہمارے اصل مسئلے کی نظیر ہے، یہ بیچ میں جو قصاص آیا، طلاق عتاق آیا وہ نہیں ہے، یاد رکھنا. اور اس کی نظیر ہے جبکہ کہا کسی آدمی نے، یعنی شوہر نے مخیرہ سے مجھ کو اختیار کر لے 1000 کے بدلے، یا انی نے کہا اپنی بیوی سے مجھ کو اختیار کر لے فسخ کے چھوڑنے پر 1000 کے بدلے، فاختارت تو سے اختیار کر لی، خیار ساقط ہو گیا اور عوض ثابت نہیں ہوا. والکفالۃ بالنفس فی ھذا بمنزلۃ الشفع. اچھا یہ کفالہ بالنفس کل پڑھیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.